بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کراچی کے حلقہ NA 249 میں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ڈسکا کے حلقہ NA 75 میں ضمنی الیکشن ہوا تھا۔ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی جو نشست ہے اس کو برقرار رکھا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کراچی کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے 249، کیا یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اپنی نشست کو برقرار رکھتی ہے یا نہیں، اور اس حلقے کے نتائج کے پاکستان کی جو قومی سیاست ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور آج کابینہ میں کچھ مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ فرخ حبیب ان کو وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات کا قلمدان سونپا گیا ہے، اور اب کابینہ میں وزراء کی جو تعداد ہے اور ٹوٹل جو نمبر ہے وہ تقریباً 50 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ اتنی بڑی ہو سکتی ہے، یہ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا؟ ان معاملات پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فرخ حبیب صاحب بنفس نفیس، خود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فرخ صاحب، آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات بن گئے۔ ہم نے آپ کا انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے MNA بننے تک کا سفر اور پھر MNA سے منسٹر بننے کا سفر دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا ہارڈ ورک کیا ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہیں، اور محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے فرخ حبیب صاحب کہ آپ کے بہت سے جو سینئر منسٹرز ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی کے حلقہ 249 سے پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ ضرور جیتے گی۔ آپ کو ابھی تک یقین ہے کہ تحریک انصاف ہی جیتے گی آج؟ دیکھیں، ابھی تو نتائج آ رہے ہیں، ابھی تو میرے خیال میں کوئی 20% پولنگ اسٹیشنز کا بھی جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور بتدریج ہر پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ علاقوں میں یہ پولنگ اسٹیشنز قائم ہوتے ہیں۔ کسی پولنگ اسٹیشن میں کسی جماعت کی حمایت زیادہ ہوتی ہے، کسی دوسرے علاقے میں کسی دوسری جماعت کی حمایت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب تک رزلٹ ایکیومولیٹ نہیں ہوتا تو نتائج جو اوور آل آنے تک جو ہے اس کے اوپر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن کچھ چیزیں آج جو ٹرن آؤٹ ہے وہ سب نے مانیٹر کیا کہ بہت کم رہا۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک تو انتخابات جو ہیں وہ رمضان المبارک کے دوران ہو رہے ہیں، لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اور روزے کے دوران گرمی کا موسم بھی ہے، پولنگ اسٹیشنز میں جا کر لائنوں میں لگ کر ووٹ کاسٹ کرنا بھی جو ہے وہ ایک لو ٹرن آؤٹ کی وجہ ہے۔ دوسری، کووڈ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی بھی ایک ریسٹرکشنز کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے اس طرح باہر نہیں نکلے، تو کم ٹرن آؤٹ بھی جو ہے وہ نتائج کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعداد کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں یہ سیٹ جو ہے وہ PTI نے جیتی تھی، اور اب دوبارہ استعفے کی بنیاد کے اوپر فیصل واڈا سینیٹر منتخب ہو گئے، انتخابات ہو رہے ہیں، تو ابھی نتائج سامنے آئیں گے، اس میں تمام حقائق جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ باقی کیمپین سب امیدواروں نے چلائی ہے اپنی بھرپور، جس کو عوام ووٹ دیں گے اس کو نتیجہ جو ہے وہ قبول کر لینا چاہیے۔ ناز بلوچ صاحبہ، آپ نے بھی اس حلقے میں بڑا کام کیا ہوا ہے، اور آپ نے کراچی سے الیکشن بھی لڑا ہوا ہے جی، اور سندھ میں آپ کی پارٹی کی حکومت بھی ہے جی۔ فرض کریں کہ آج کا جو الیکشن ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں جیتتی، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے ووٹر کو ابھی تک اٹریکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، پہلے تو آپ کے پروگرام کی توسط سے فروخ جو ہمارے بھائی بھی ہیں اور اکٹھے بہت کام کیا ہے، ہماری ایک سیاسی جدوجہد اسٹرگل ساتھ رہی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ان کو ایک وزارت ملی ہے۔ اٹس اے گڈ اچیومنٹ، اور ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ ایک ورکر اور ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اس نے اسٹارٹ کیا، جینوئن پولیٹیکل ورکر۔ جی بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام بھی دینا ہوگا، یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ توقعات پہ بھی پورے اتریں، کیونکہ یہ منسٹری جو ہوتی ہے یہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور بیکاز یہ PTI ہیں، باقی کے لوگ تو PTI کے ہیں ہی نہیں جو وزارت میں بیٹھے ہوئے کابینہ میں ہیں، تو اس لیے ذرا خوشی ہوتی ہے ان کے لیے، کیونکہ کام اکٹھے کیا ہے۔ میں اس بنیاد پہ کہہ رہی ہوں کہ کام ہم نے واقعی اکٹھا کیا ہوا ہے، ہماری جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں بھی کالیگ ہے، پارٹی میں بھی اکٹھی نہیں ہے، جی، تو وی ہیو بین کولیگس، تو میں اس لیے ایک اچھے کائنڈ وشز رکھتی ہوں تمام ایسے لوگوں کے لیے جو اچھا جی۔ اب آپ نے بات کی NA 249 کی جو بات ہو رہی ہے، تو دیکھیں
کراچی کو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز کے باوجود 24 ایم پی ایس کے باوجود پی ٹی آئی نے ہمیشہ نظر انداز کیا اور ہمیشہ سے یہ عمران خان صاحب کا ایک طریقہ رہا اور جس کے اوپر ہمیشہ میں خود احتجاج کرتی رہتی تھی جب اس زمانے میں ان کی پارٹی میں ہوتی تھی. اور میرا احتجاج یہی ہوتا تھا کہ وہ اکثر آ کے فنڈ ریزنگ کر کے اور اس کے بعد شام کی فلائٹ پہ چلے جاتے تھے. تو کراچی کے جو کور مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو نہ کبھی عمران خان صاحب نے ہائی لائٹ کیا، نہ ان کی پارٹی کے کسی ایم این اے نے جو ہے ان کو حقیقی معنوں میں لیکن میرا سوال پیپلز پارٹی کے بارے میں ہے. اب جی دیکھیں، پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے اس علاقے میں بہت کام کیا ہے، ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ناٹ فرام ناؤ، یہ 1970 سے جو ہے پیپلز پارٹی ڈیلیور کرتی آئی ہے. خود میرے والد صاحب وزیر تھے بھٹو صاحب کے دور حکومت میں. اس زمانے سے گیس کی لائن ہو، پانی کی لائن ہو، انفراسٹرکچر ہو، جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے. اور حالیہ دنوں میں اب بھی بلدیہ ٹاؤن میں جو پانی کا پروجیکٹ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے. 2008 میں یہاں سے قومی اسمبلی کی نشست پیپلز پارٹی نے جیتی تھی. جی بالکل. اس کے بعد کیوں نہیں جیتی؟ دیکھیں 2008 میں 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی اور یہ تب حلقہ ایکچولی ڈیفرنٹ ہو گیا، اب ڈیلیمیٹیشن ہو گئی ہے. 2008 میں میرے والد صاحب نے یہاں سے 62,000 ووٹ لیے تھے اور وہ جیت گئے تھے، لیکن اس کے بعد الیکشنز میں دھاندلی ہو گئی تھی اور وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملات تھے. پھر 2018 میں اس میں ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہوئی، اس حلقے کے اندر بہت تبدیلی آئی، بہت سارے ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے لوگ جو ہے وہ اس علاقے میں مشتمل ہیں، اس لیے یہاں کے ووٹ کو گیج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایتھنک گراؤنڈ میں بھی جو ہے ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، لوگوں کی اپنی اپنی لائلٹیز ہوتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو میں سمجھتی ہوں کہ بیکاز ہم نے وہاں پہ کراچی میں ڈیلیور کیا ہے، اچھے ہاسپٹلز ہم نے بنا کے دیے ہیں لوگوں کو، NICVD جیسے ہاسپٹلز ہیں، جنا ہاسپٹل میں آپ دیکھیں جو سہولیات ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ڈسپینسریز کے جال بچھایا ہوا ہے وہاں پہ کام ہم نے ہی کیا ہے. ہمارے علاوہ وہاں پہ کام کسی نے نہیں کیا. ہاں اوروں کو ملا، MQM کو موقع ملا، انہوں نے سوائے چائنا کٹنگ کے اور کچھ نہیں کیا، گھوسٹ امپلائیز کے علاوہ کچھ نہیں کیا. مینڈیٹ MQM ہمیشہ لیتی رہی، میئر ہمیشہ MQM کا رہا، اور جو DMC کے چیئرمین ہے وہ بھی MQM وہ ساری بات ٹھیک ہے. لیکن آج کا جو الیکشن ہے اس میں کیا پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس کو انڈورس کرے گا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں بالکل انڈورس کرے گا، اور ابھی حالات بھی جو کمپین میں تھے وہ ایسے ہی تھے. پیپلز پارٹی کو بہت لوگوں نے جو ہے وہ ہماری کمپین میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ بھی کیا. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جہاں فیصل وابڈہ پریویس الیکشن سے پہلے جا کے بن کباب کے سٹال لگا کے وہاں پہ کباب بھی بیچتے ہوئے دکھائی دیا، اور یہ بھی وعدہ انہوں نے کیا کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ شفٹ کر لیں گے اور بلدیہ ٹاؤن میں لوگوں کے ساتھ رہیں گے. وہ بات الگ ہے کہ 2.5 سالوں میں وہ وہاں گئے نہیں، اور پانی کے وزیر ہونے کے باوجود جو پانی کا مسئلہ تھا بنیادی اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس دفعہ تو ان کے کیمپ کے اندر جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پروونشل گورنمنٹ مسئلہ حل کر دیتی. نہیں دیکھیں ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم نے ابھی بھی کیا ہے. بلدیہ ٹاؤن میں پانی کا بہت بڑا پروجیکٹ گزشتہ سالوں میں پیپلز پارٹی نے دیا، اور ہم آگے بھی اور کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. زبیر صاحب، جی زبیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ڈسکا کی سیٹ تو آپ کی پارٹی نے مینٹین کی، دوبارہ جیت لی. تو یہاں پہ تو شہباز شریف صاحب نے 2018 میں الیکشن لڑا تھا، تو جو سروے آ رہے تھے وہ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. آج کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی ایک تو مجھے اتنا ہی ٹائم دیجیے گا جتنا ناز بلوچ کا دیا تھا، کیونکہ ہاں مجھے پتہ ہے میں آپ کو اتنا ہی. آج کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں میچ چل رہا ہے. آج کے آپ فکر نہ کریں، آپ کا میچ PTI سے نہیں ہے، آپ کا میچ پیپلز پارٹی سے. آپ کو اتنا ہی ٹائم ملے گا. چلیں. نہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ناز بلوچ کی پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ حکومت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے ذرا ان سے ذرا زیادہ کوریت کے پوچھا ہے. مجھے بولنے جی ایک تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں، آپ ڈسکا کا صرف حوالہ دے رہے ہیں. یہ کارواں شروع ہوا تھا نوشہرہ میں جہاں ہم نے گھس کے مارا تھا. ہاں اچھا، انہی کے علاقے میں، PTI کے علاقے میں. وزیر آباد میں بھی ریٹین کی تھی. اور سب سے جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے اب کراچی کے حوالے سے، اور یہ بہت سی چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے. پہلی چیز کی یہ کرتا ہے کہ یہ کتنا بڑا فراڈ کیا گیا تھا اس ملک کے ساتھ 2018 میں. اس حلقے سے نہیں، صرف جو 14 سیٹیں جیتی تھی کراچی سے، اس میں سے کم 12 سیٹیں دھاندلی سے جیتی گئی تھیں. آج بھی الیکشن ہوگا ان میں تو PTI نمبر 1 ہوگی، لیکن نیچے سے، اوپر سے نہیں، نیچے سے، جیسے اس وقت بھی پوزیشن آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب ریزلٹس کلوز ہوں گے تو PMLN وہ جسٹیفائی کرے گی جو ہم جس چیز کا گلہ 3 سال سے چیخیں مار کے کرتے رہے ہیں پورے پاکستان میں،
کہ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا RTS بٹھانے کے بعد جو تباہی کی گئی تھی اور اس ملک پر مسلط کیا گیا تھا. اگر عمران خان صاحب کو آج کے رزلٹ جب آ جائیں گے, اگر ان کو تھوڑا سا بھی, ویسے تو روز کچھ نہ کچھ آتا ہے, کبھی قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آتا ہے, کبھی بشیر میمن کے حوالے سے آتا ہے, ہر روز ان کے لیے ایک اتنی بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے, لیکن نتھنگ مور امبیرسنگ دین دا پیپل ووٹنگ. اور ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی سن لینی چاہیے, اور ہر اس شخص کو اور ہر ادارے کو سن لینی چاہیے جو جنہوں نے مل کے 2018 کے الیکشن میں وہ تباہی کی تھی کہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا گیا تھا, اور جو لیجیٹیمیٹ رولرز تھے. یہاں سے فیصل واڈا صاحب کو جتوایا گیا تھا اوور شہباز شریف صاحب. تو میرا خیال ہے بہت سی چیزیں میرا کلیئر ہو جائیں گی کہ 2018 میں کیا کیا تھا. تو آپ کو یقین ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہی جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں جی, ہماری اطلاعات کے مطابق جو گیپ ہے کافی ہو گیا, حالانکہ جیو تھوڑا سا کنزرویٹو ہوتا ہے, صحیح ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے, لیکن جو ان آفیشیل ریزلٹس ہیں ابھی تک اس کے حساب سے گیپ از وائڈننگ. اور میں نے جیسے کہا کہ اچھا دوسرے نمبر پہ کون ہے آپ کے پیچھے کون ہے دوسرے نمبر پہ؟ ہمارے حساب سے دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے, اور سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے ہمیں جو دو اس سے جو بہت اچھی رزلٹ ہے. ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب جیت رہے ہیں, PMLN جیت رہا ہے, اور دوسرا PTI 5ویں یا 6 نمبر پر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ لیکن یہ جو TLP ہے نہیں ہو سکتی, جو کالعدم TLP ہے تحریک لبیک پاکستان, وہ کہیں دوسرے نمبر پہ ہے کہیں تیسرے نمبر پہ ہے. یہ آپ کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے؟ آپ کی حکومت میں بھی TLP ایک مسئلہ تھا, تحریک انصاف کی حکومت میں بھی TLP ایک مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ PTI ہے جی, لیٹس بی ویری آنیسٹ. اچھا بڑا مسئلہ PTI ہے, چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مسلط کیے گئے ہیں. TLP اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ اسی طرح مسلط کیے گئے ہیں جس طرح 2013 میں آپ کو مسلط کیا گیا, غربت کی صورت میں. نہیں 186 سیٹیں تھیں. دیکھیں نا 2013 میں عمران خان کہتا تھا کہ نواز شریف کو مسلط کیا گیا, اب آپ کہتے ہیں عمران خان کو مسلط کیا گیا. سر جی 33 سیٹیں تھیں ان کی, ہماری 186 سیٹیں تھیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا, لاکھ ووٹوں سے ہرایا تھا. اچھا اب ذرا 65 سیٹوں پر ضمانت ضبط کروائی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے فیصل واڈا صاحب کا ذکر کیا تو میں بھی ان کو کچھ یاد کر لوں. فیصل نے بڑے وعدے کیے تھے جی, الیکشن کے فوراً بعد انہوں نے کچھ وعدے کرنے شروع کیے تھے بطور وزیر. وہ کیا کہتے تھے ذرا سنیں. اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی, میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی, میں ہفتے 10 دن 2 ہفتے 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں یہ آپ کو کہ چند ہفتوں میں پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. پان والا ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو. اللہ کرے آپ صحیح کہہ رہے ہو. شروع ہو جائیں گے, صرف شروع ہو جائے گی, لوگوں کی خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے گی, نوکریاں کاروبار بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آسانی کر دیں گے لوگوں کو, ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا, ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے. میں کھڑا ہوں اپنی بات کو. اگر خدا نہ خواستہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو پھر 5 ہفتے کے بعد فیصل واڈا صاحب پھر آپ یہاں پہ آگے یہ نہ کہے گا کہ وہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی, پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑی. میری ٹکا بوٹی کر دیجیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری باتیں پوری نہ ہوئی تو میری ٹکا بوٹی کر دیجیے گا. ہم ٹکا بوٹی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن فرق حبیب صاحب, لوگ تو یاد رکھتے ہیں نا یہ ساری باتیں. وعدے پورے نہیں ہوئے, نوکریوں کی بارش نہیں ہوئی, حالات ٹھیک نہیں ہوئے, کیا اس کا تحریک انصاف کو آنے والے وقت میں نقصان نہیں ہوگا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اوور نائٹ کبھی بھی جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے, اور اس کی طرف ہم گامزن ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کراچی ہے, کراچی کا احتسال تو جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا اور نون لیگ نے بھی کیا. آپ یہ دیکھیں کہ پانی کی بوند کے لیے کراچی ترس رہا ہے, اور کراچی کا ایک منصوبہ تھا K4. اس K4 کے منصوبے کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی, اس کی ایگزیکیوشن ایجنسی جو ہے وہ کراچی یعنی سندھ حکومت تھی, اور سندھ حکومت سے اب وہ منصوبہ واپس لے کر وفاق کو وابڈا کو دینا پڑا. ری ڈیزائن اس کو کیا جا رہا ہے, اور اس منصوبے کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے دوبارہ سے جو ہے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے, اور اس کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ وفاقی حکومت ذمہ داری لے رہی ہے, کیونکہ سندھ حکومت نے تعاون نہیں کیا وہاں پر. اور آپ کے علم میں ہے کہ K4 کا منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو کراچی کے لوگوں کا جو ٹینکر مافیا کے مرہون منت ہے, جس کی سرپرستی وہاں پر موجود لوکل مافیاز کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت کرتی ہے, اس مافیاز کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے. دوسرا بنیادی چیز یہ ہے کہ سندھ حکومت کا جو بہت بڑا ریونیو ہے وہ کراچی سے جمع ہوتا ہے,
300 ارب روپیہ جو ہے وہ کراچی سے جمع کرتے ہیں, اور حامد میر صاحب ان کی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی آپ بک اٹھا کے دیکھ لیں, اے ڈی پی کی کراچی کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 4 ارب 5 ارب روپے رکھا ہوا ہے. کراچی کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا. آج وہاں پر گرین لائن مکمل کر رہی ہے تو عمران خان کی حکومت مکمل کر رہی ہے. آج کے نالوں کی ری ماڈلنگ ہو رہی ہے, صفائی کر رہی ہے, عمران خان کی بہرحال حکومت اس کر وقت رہی تک تو ہے. یہ لگ رہا ہے انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جہاں تک رہ گئی بات, پیچھے دیکھیں ہے. جہاں تک رہ گئی بات نتائج کے حوالے سے, یہ جو بات ابھی بات کر رہے تھے زبیر صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی ضمنی الیکشن کے نتیجے کو آپ کسی حتمی رائے کے اوپر قائم نہیں کر سکتے. جیسے ہی شہباز شریف 2013 کے الیکشن میں راجن پور سے جیتے تھے, 2 ماہ بعد سب سے بڑا ضمنی الیکشن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, راجن پور کی سیٹ پی ایم ایل این ہار گئی تھی. فیصل آباد جہاں سے پورا کلین سویپ کیا تھا انہوں نے, وہاں سے پی ٹی آئی نے 3 مہینے بعد ان کو الیکشن ہرا دیا تھا پکڑ کے. ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. اسلام آباد سے ہم نے سیٹ چھوڑی تھی, ہم ہی وہ سیٹ جیت گئے تھے. لودھنا سے جب یہ سیٹ کھلی وہ دوبارہ ہم نے جیتی. بے شمار ضمنی الیکشن ان کے دور حکومت میں جو ہے وہ ہم نے بھی جیتے ہوئے ہیں. لہٰذا ضمنی الیکشن کے چکر میں آپ اپنی ناکامیوں کو نہ چھپائیں. آپ تو بری طرح پٹ چکے ہیں. پی ڈی ایم تتر بتر ہو گئی. کہاں انہوں نے الیکشن مل کے لڑنے تھے, آج ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, آج ایک دوسرے کی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں, آج ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو پی ڈی ایم یاد آ گئی. لہٰذا جو مفتاح صاحب نے وہاں پر ٹافیاں چلائی ہیں, وہاں پر بیانی چلائی ہے, یہ ابھی اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں آپ کو, جو فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں. آگے بہت سارے لوگ ہیں اگلے پولنگ اسٹیشنوں پہ جنہوں نے وہ نہیں کھائیں, ٹافیاں بریانیاں نہیں کھائیں, ابھی ووٹ نکلنے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمیشہ وقت سے پہلے مٹھائی. اچھا, آپ نے مجھے پی ڈی ایم یاد دلا دی. ناز بلوچ صاحب, یہ پی ڈی ایم کی جو روٹھی ہوئی جماعتیں ہیں جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے, اے این پی بھی شامل ہے, یہ عید کے بعد واپس آ جائیں گی پی ڈی ایم میں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں پی ڈی ایم کی جب بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی تھی تو وہ یہی سوچ کے رکھی تھی کہ اپوزیشن ایک پیج پہ ہوگی اور متفق ہوگی اور مل کر اس نااہل, ایک انکمپیٹنٹ اور ایسی حکومت, ایک بے حس حکومت جس کے نظارے ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام چینی لینے کے لیے قطاروں میں کھڑی شناختی کارڈ لے کر انگوٹھے پہ سیاہی لگا کے 1 کلو چینی لے. اتنے برے حالات کسی دور حکومت میں نہیں تھے. تو میں سمجھتی ہوں پی ڈی ایم کی جو بنیاد تھی وہ اس مہنگائی کی سونامی کے خلاف اور اس نااہل اور ناکام حکومت کے خلاف تھی. اور اس میں اپوزیشن میں سمجھتی ہوں کچھ جماعتوں کی ارسپانسبل اور ایک دم سے ابرپٹ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات اور خراب ہوئے. اور میں سمجھتی ہوں یہ وقت نہیں ہے اپوزیشن کو آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات پیدا کرنے کا. ہم جتنا ایک ہوں گے, متحد ہوں گے, اس میں ہی کامیابی اپوزیشن کی ہے. اور یہ سوچنا چاہیے تھا ان لوگوں کو جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے آنن فانن جو ہے ایسے سٹیٹمنٹس پیپلز پارٹی کے خلاف دیے جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچ گئے. اچھا, میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے. آپ کا اشارہ زبیر صاحب, ان کا اشارہ آپ کی طرف ہے. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ابھی تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں, تو اگر آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہوتی تو پھر تو آپ کا جو گیپ ہے وہ زیادہ ہوتا. تو یہ جو پی ڈی ایم کا ٹوٹنا ہے, اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان نہیں ہوا؟ یہ بات صحیح ہے کہ اگر پی ڈی ایم کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا, اور وہ ظاہر ہے مفتاح اسماعیل نے ہونا تھا کیونکہ جو اصول طے ہوا تھا اس میں جو بھی سیکنڈ پوزیشن پر 2018 کے الیکشن میں تھا تو اس کا رائٹ بنتا تھا. تو ظاہر ہے پھر لیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی, زیادہ امبیرسنگ ہوتا پی ٹی آئی کے لیے ڈیفینڈ کرنا سچویشن کو. یہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک ضمنی انتخاب سے کچھ نہیں ہوتا, 14 سیٹوں کی بنیاد پر پی ٹی آئی نے حکومت بنائی تھی اسلام آباد میں. اگر وہ 14 سیٹیں نہ ہوتی, وہ جو جعلی سیٹیں تھیں, تو وہ حکومت ہی نہ بناتے ان دا فرسٹ پلیس. تو یہ کہہ دینا کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ عوام کے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کنسسٹنٹلی ہر بائی الیکشن, میں نے تو صرف پی ایم ایل این کے گنوائے تھے, پی 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 نے 2 یا 3 ضمنی انتخابات ابھی جیتے ہیں سندھ میں پچھلے 2 مہینے میں, بلوچستان میں یہ ہارے ہیں. تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی سنجیدہ, اچھا, اس پر عمران خان صاحب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بھی چیز غور کرنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو. فرق حبیب صاحب, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طرح کراچی کے اس حلقہ 249 میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون علیحدہ علیحدہ لڑ رہے ہیں, اگر یہ اکٹھے ہوتے تو ان کے ووٹ بہت زیادہ ہوتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم جو آپ کی اتحادی جماعت ہے وہ علیحدہ لڑ رہی ہے اور پی ٹی آئی علیحدہ لڑ رہی ہے. اگر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اکٹھے ہوتے تو کیا رزلٹ ہوتا؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ تو دونوں جماعتوں کے اتحاد کے اوپر بات بھی ہو سکتی تھی, اتحاد کے طور پہ الیکشن بھی لڑا جا سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر دونوں جماعتوں نے
یہ مناسب سمجھا کہ جنرل الیکشن میں بھی الگ الگ لڑے اور الگ الگ مینڈیٹ ملا. سب سے زیادہ مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کو کراچی سے ملا, قومی اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی. اور الیکشن جو ہے وہ نہیں اتحاد بن سکا الیکشن انتخابی اتحاد کے طور کے اوپر. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر مل کے لڑتے الیکشن تو ہمیشہ جو ہے وہ ایک طاقت کے طور کے اوپر سامنے آتا ہے. تو ابھی کی جو صورتحال جس طرح یہ بیان کر رہے تھے وہ کہ ہمارا جو معاملہ, ہم ادھر سے بھی الیکشن جیت گئے, فلانی جگہ سے بھی الیکشن جیت گئے, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کا کیا ہوا. یہ تو اب منت سماجت کر رہے ہیں کہ جی آپ 5 سال پورے کریں. انہوں نے تو میر صاحب حکومت گرا دینی تھی نا, جنوری میں تو حکومت ہی نہیں ہونی تھی, مارچ میں تو انہوں نے وزیر اعظم ہونا تھا. وہ اب آپ کی منت سماجت کر رہے ہیں, یہ منت سماجت کر رہے ہیں 5 سال پورے کریں, 5 سال پورے کریں, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, ہمیں جلسے جلوسوں سے بچا لیں. ہمیں عوام ہمیں اب میں نے آپ سے بلا رہی. اب آپ سے ایک سوال کرنا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ وعدہ کرتے تھے کہ میری کابینہ بہت چھوٹی ہوگی. سنیں ذرا ان کے الفاظ کیا تھے. جیتیں گے صرف 17 لوگوں کی کیبنٹ ہوگی, 17 منسٹرز ہوں گی, 17 منسٹرز ہوں گے جی, یہ عمران خان صاحب کہتے تھے. اور اب جو ہے یہ کابینہ جو ہے یہ تقریباً 50 افراد پر مشتمل ہے. اور آج فرق حبیب صاحح بھی وزیر اطلاعات و نشریات بن گئے ہیں. اور یہ پچھلے 2.5-3 سال میں اس کابینہ میں تیسری 6 دفعہ اس میں رد و بدل ہوا ہے. اور وزارت اطلاعات جو ہے یہ بھی 3 دفعہ تبدیل ہوئی ہے, اور وزارت خزانہ جو ہے یہ 4 دفعہ تبدیل ہوئی ہے, اور وزارت داخلہ 2 مرتبہ تبدیل ہوئی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جو عمران خان صاحب ہے وہ لگ رہا ہے کہ کسی دباؤ میں ہے, یعنی کہ 3 سال میں 6 دفعہ وہ کابینہ میں تبدیلی کرتے ہیں, اور وزیر خزانہ کو 4 دفعہ تبدیل کر دیتے ہیں, اور وزیر اطلاعات کو 3 دفعہ تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ اب فرق حبیب صاحب سے پوچھنا ہے کہ عمران خان صاحب پہ دباؤ کس کا ہے, اور کابینہ 50 افراد پہ مشتمل ہو گئی ہے, تو یہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے آپ اس کو, ان سے پوچھتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی فرق حبیب صاحب, وہ عمران خان جو کہہ رہا تھا کہ میری کابینہ کا سائز صرف 17 افراد پر مشتمل ہوگا, وہ سائز 50 کے قریب پہنچ گیا. دیکھیں کابینہ میں وفاقی وزراء بھی ہیں, کچھ جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹرز ہیں, باقی جو ایس اے پی ایمز ہیں, ایس اے پی ایمز تو جو ہیں وہ آپ کے بہت سارے جو ہیں وہ اعزازی طور کے اوپر موجود ہیں, جس میں آپ دیکھ لیں کہ تنخواہیں نہیں لے رہے, پیز اینڈ فکس جو ہیں وہ وہاں سے نہیں لے رہے, تو وہ کوئی بوجھ کا حصہ نہیں ہے. جہاں تک رہ گئی بات جو کابینہ ہے, حکومت کو درپیش عمران خان کو تو چیلنجز بے شمار ملے. سب سے بڑا چیلنج تو ہمیں جو اسحاق ڈار, آپ دیکھیں کہ اس ملک کا وزیر خزانہ ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے جہاز کے اوپر بھاگا. وہ تو کسی کے اوپر اتنا بڑا جرم کروایا گیا کہ اسحاق ڈار کو ملک سے باہر بھگا دیا, بھگوڑے بن کے باہر بیٹھ گئے, اس ملک کو بینک ڈیفالٹ کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے تھے. اسی کابینہ کے اوپر ذمہ داری پڑی, اسی کابینہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر ذمہ داری پڑی. آج ہم ملک کو بینک ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا. آج آپ دیکھیں بیرون ملک پاکستانی اعتماد کا اظہار وزیر اعظم پہ کر رہے ہیں. $1 ارب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں انہوں نے رکھا ہے. یہ وہ پاکستانی ہیں جو اپنا سرمایہ باہر انویسٹ کرتے تھے. پاکستان صرف گھر بنانے کے لیے, جائیدادیں خریدنے کے لیے یا ماہانہ خرچ اپنے عزیز و قارب کو دینے کے لیے, اس کے علاوہ پیسہ نہیں آتا تھا. لیکن $1 ارب آیا, جہاں ڈی ویلیویشن کا بھی اتنا بڑا خطرہ چھوڑ کے گئے تھے. آج روپیہ 25 روپے پاکستان کی تاریخ میں کبھی تگڑا نہیں ہوا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں, اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں. آج تو معیشت کی ہم نے آؤٹ لک چینج کر دی ہے. کراچی کے بائی الیکشن میں ووٹ پھر بھی نہیں پڑ رہا. دیکھیں ہر علاقے کے, پھر حامد میر صاحب, ہر علاقے کے, ہر ایریا کے اور ہر پرٹیکولر کنسٹیٹوئنسی کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں. اس کو آپ حکومت کی اوور آل کارکردگی سے لنک نہیں کر سکتے. اچھا, کسی جگہ کے اوپر آپ کا امیدوار کے اوپر پرابلم ہو سکتا ہے, کسی جگہ کے اوپر دوسری پارٹی کا امیدوار تگڑا ہو سکتا ہے, کسی کی ٹافیاں چل سکتی ہیں, کسی کی جو ہے وہ کیش پیمنٹس جو ہیں وہ وہاں پر چل سکتی ہیں. بہت سارے معاملات وہاں پر چلے ہیں. اور 2 جو ہیں وہ ملے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی, وہاں پر ہزاروں جہاں پر مزدور وہاں پر قائم کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں بتائیں گے. ان کا نون لیگ کا کیا پڑا ہوا ہے کراچی میں, بتائیں نا مجھے. باقی کنسٹیٹوئنسی سے کتنے ووٹ تھے ان کے؟ میرے خیال میں جتنے بابر اعظم آج کل سکور بنا رہا ہے نا, اتنے ووٹ. اچھا وہ زبیر صاحب آپ کو بتا دیں گے. سندھ میں, ایک منٹ, سندھ میں, اندرون سندھ میں کیا بات ہے. ابھی کریڈٹ لے رہے تھے زبیر عمر صاحب پیپلز پارٹی کی جیت کا سندھ سے. تو بھئی آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ایک ریجن کی پارٹی بن گئے ہیں.
کٹ آف ہو کے اگر آج وفاق کی کو جماعت ہے تو پی ٹی آئی ہے. چلیں اس کا جواب دے دیں. بلوچستان میں مقابلہ آپ کا پی ٹی آئی سے, جواب اس کا دے دیں, ان کا جواب لے لینا. جے پی کے میں پی ٹی آئی سے, پنجاب پی ٹی آئی سے, آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ یہی بات کریں گے, ہم چپ بیٹھیں گے آج. دیکھیں بات یہ ہے کہ گندم کے ریٹ آپ کسان کو صحیح نہیں دے رہے, چینی آپ نے آسمانوں تک ریٹ پہنچ گئی ہے, مہنگائی عروج پہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ کرپشن سب سے زیادہ انہوں نے کی ہے, ان کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. حالات یہ رہے کہ نوشہرہ سے جہاں ان کے اپنے سی ایم کے پی کے رہ چکے, وہاں سے یہ ہار گئے. ضمنی انتخابات چاروں صوبوں میں جہاں ہوئے, اتنی بری شکست ان کو ہوئی ہے 2.5 سال کے اندر. ورنہ ہوتا یہ ٹرینڈ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ضمنی انتخابات بھی جیتتا ہے. حالات کراچی کے یہ ہیں کہ ان کے الیکشن کے اپنے ان کے سٹنگ ایم پی اے خرم شیرزمان کی ناز بلوچ صاحبہ ایک سوال ہے کہ 2008 سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ almost more than 20 years. ہاں تقریباً, almost 15 ٹھیک ہے جی. تو یہ آج اگر 249 میں آج پیپلز پارٹی نہیں جیتتی تو سوچنا تو چاہیے نا آپ کو. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, 10-12 سالوں سے پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت بھی رہی ہے. لیکن بات میں نے آپ کو دوبارہ یہ کہوں کہ بینگ اے کراچی آئٹ, کراچی میں جو ایم کیو ایم کی وہاں پہ ایک جبر کی سیاست رہی ہے, کراچی میں جو میئر ان کے رہے اور ہر ڈسٹرکٹ کے چیئرمین ان کے رہے, سارا ترقیاتی ڈیولپمنٹ بجٹ ان کو ملتا رہا اور وہ چائنا کٹنگ کرتے رہے, گھوسٹ امپلائیز بھرتے رہے. اس کا ذمہ دار, اور وہ ایم کیو ایم آج ان کے ماشاءاللہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہی ایم کیو ایم کی چند سیٹوں کی خاطر, جو آپ کابینہ کی بات کر رہے تھے کہ وزارتوں کی ڈھیر انبار بنا دیے انہوں نے, چند سیٹوں کی خاطر انہوں نے 2 فیڈرل وزیر ایم کیو ایم کے لے کے رکھے ہوئے اپنی حکومت بچانے کے لیے. پھر آپ یہ کراچی کی اگر بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب, کچھ تو ہے کہ آج ووٹ آپ کو بتا رہے, ریفلیکٹ کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کی یہ سیٹ نہیں تھی, یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس سے پہلے یہ سیٹ ہمارے پاس نہیں تھی. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عوام کا جو ٹرن آؤٹ پیپلز پارٹی کے حق میں نکل رہا ہے, یہ ثابت کرتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑے پاس آ گئے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے مسائل حل کرتی ہے, ہم عوام کو ریلیف دیتے ہیں. اور دوسری بات پہ میں اعتراض کرتی ہوں, دیکھیں ٹھیک ہے مفتاح اسماعیل نے ٹافیاں بانٹی, ٹھیک ہے مفتاح اسماعیل نے بریانیاں بانٹی, کوئی بات نہیں, لیکن میں پھر آپ کو بتا دوں کراچی کی عوام بہت خوددار ہے. وہ نہ ٹافیوں پہ بکتی ہے, نہ بریانی پہ بکتی ہے, نہ پیسوں پہ بکتی ہے, نہ فیصل واوڈا کی منرل واٹر کی بوتلوں پہ بکی, نہ ان کے بند کباب کے سٹالز لگانے پہ بکی. تو کراچی کے لوگ خوددار ہیں, وہ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں. اچھا زبیر صاحب, ایک سوال بڑا اہم ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت سے بائی الیکشنز کا ذکر کیا, پنجاب میں بھی جیتے ہیں آپ. فرض کریں, ابھی تو رزلٹ نہیں آیا, فرض کریں کہ یہ قومی اسمبلی کی سیٹ مسلم لیگ نون جیت لیتی ہے, عید کے بعد تو آپ لوگ لانگ مارچ کر رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ سارے بائی الیکشن جیتنے کے بعد آپ عید کے بعد لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں, یہاں آ کے آپ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں, تو یہ جو آپ سیٹیں جیت رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا بہت فائدہ ہوگا. میرا خیال ہے یہ جو جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا بائی الیکشنز میں حصے لینے کا, تو اس وقت ایک بہت جو اسٹرانگ رائے تھی وہ یہ تھی کہ بائی الیکشنز میں اگر ہم جیتیں گے, اور ظاہر ہے ہمیں بہت امید تھی کہ ہم جیتیں گے, تو اس کا اپنا ایک موومنٹ پر امپیکٹ آئے گا تاکہ لوگوں کی آواز بھی شامل ہو جائے گی. لیکن ایک میاں نواز شریف نے ایک بیانیہ دیا, اس بیانیے کی ایکسیپٹنس کو ٹیسٹ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ وہ ایک طریقہ یہ تھا کہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں اگر ہم جاتے ہیں اور ہمیں تھمپنگ وکٹریز ملتی ہیں, اور جو کہ ملی ہیں, تو اس کا تو امپیکٹ اور زیادہ ہوتا ہے, اور ہم یہ اب کلیم کر سکتے ہیں. اور میں ایک فروغ حبیب صاحب کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ کتنی جعلی حکومت کا حصہ ہے, 14 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی, 6 ایم کیو ایم کی تھیں. آج ایک 5th ہے اور ایک 6th ہے کراچی میں. 21 میں سے 20 سیٹیں لینے والے جو ہیں, ایک سیکنڈ لاسٹ آ رہا ہے, ایک لاسٹ آ رہا ہے. یہ مینڈیٹ تھا, جعلی مینڈیٹ, جس کی بنیاد پر 20 سیٹیں, حامد میر صاحب 20 سیٹیں 176 میں سے جو انہوں نے آپ کی ساری بات ٹھیک ہے, آپ کی ساری بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ مجھے نمبرنگ بتا رہے ہیں نا, ایک 5th ہے اور ایک 6th ہے, تو میں بات کرتا ہوں جو اس وقت 1st ہے اور 2nd ہے, پی ڈی ایم ورسز پی ڈی ایم ہے, یہ بھی تو مانے. جی پی ڈی ایم ورسز پی ڈی ایم ہے, دیکھیں نا وہ تو بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہ تو ان کی خوش نصیبی ہے پی ٹی آئی والوں کی یا ایم کیو ایم کی, کہ یہ اگر پی ڈی ایم کی دونوں جماعتیں ایک ساتھ ہوتی تو ان کا حشر نشر کیا ہوتا. ان کو تو منہ دکھانے کے لیے یہ کہیں نہ جا سکتے. اور ہوا بھی یہ ہے, ابھی ان کے جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ جو عوام نے کیا ہے اور جو ہو رہا ہے, میں فروغ حبیب صاحب کو کہتا ہوں یہ انفارمیشن منسٹر بھی بن گئے, یہ ذرا حال پوچھیں 249 میں پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یا پی ٹی آئی کے ورکرز ان کے لیڈرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ابھی
عمران اسماعیل صاحب آ جائیں 249 میں, یا ان کے جو بھی وزیر ہیں یا وہ ایم این ایز, بڑے بڑے جو ایم این ایز ہیں وہ آئیں نا, اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں. فیصل واڈا صاحب آ جائیں, وہ آ کے دیکھ لے کہ 249 ان کا جو تھا کانسٹیٹیوئنسی تھی اس میں کیا حالت ہے. یہ آپ نے ایک اچھی بات کی ہے, ایک چیلنج دیا آپ نے فیصل واڈا صاحب کو کہ وہ اپنے وہ جو بڑا سا موٹر سائیکل ہے ان پہ عمران اسماعیل اپنے پروٹوکول کے ساتھ آ جائیں. میں تو کہتا ہوں پروٹوکول کے ساتھ آ جائیں عمران اسماعیل. تو یہ جی زبیر صاحب جو ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب یا عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ 249 میں آ کے دکھائیں. یہ اس بڑا وقت حامد میر صاحب پہلے نمبر پہ بھی اپوزیشن ہے, دوسرے نمبر پہ بھی اپوزیشن ہے, اور حکومت دوربین سے نظر نہیں, تیسرے نمبر پہ بھی اپوزیشن ہے. تیسرے نمبر پہ وہ پارٹی ہے جس پر حکومت نے پابندی لگا دی ہے. دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی آپ یہ بتائیں ان کے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یہ پیپلز پارٹی بھی تو حکومت میں نہیں, یہ ہم تو صوبے میں حکومت میں, تو وفاقی حکومت میں بیٹھے, اور جو K4 کے منصوبے کی بات کر رہے تھے نا. اچھا چلیں, لیکن یہ بات بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی تک NA-249 کراچی کا رزلٹ جو ہے وہ پورا رزلٹ نہیں آیا, لیکن اب تک کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق پہلے نمبر پہ بھی اپوزیشن ہے, دوسرے نمبر پہ بھی اپوزیشن ہے, تیسرے نمبر پہ وہ پارٹی ہے جس پر تھوڑے دن پہلے پابندی لگائی گئی ہے. ایک وقفہ, چوتھے پر بھی اپوزیشن ہے, اور حکومت چھٹے نمبر پہ. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب میں نے ایک بڑا ہی اہم ایشو ہے اس پہ بات کرنی ہے. ہر رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پہ, چوکوں پہ, چوراہوں پہ بھکاریوں کی تعداد بڑی بڑھ جاتی ہے, لیکن اس دفعہ ہمارا خیال تھا کہ بھکاری کم ہو گئے اس لیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جگہ جگہ پہ یہ پناہ گاہوں کے نام سے لنگر خانے کھولے ہیں جہاں لوگوں کو مفت کھانا ملتا ہے, اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر نہ صرف یہ کہ بھکاری بڑھ رہے ہیں بلکہ شام سے مہاجرین جو ہیں, شام اتنی دور ہے سیریا, وہاں سے بھی مہاجرین پاکستان آ گئے ہیں اور ہمیں سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو لنگر خانے اور پناہ گاہیں ہیں اس کا کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا, اس پہ سوال کریں گے ہم فرح حبیب صاحب سے. لیکن پہلے ذرا ہماری ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیے کہ بھکاریوں کی تعداد کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اور اس میں شام کے مہاجرین بھی شامل ہو گئے ہیں. چوک چوراہے, گلی محلے, بازار, ٹریفک سگنلز, بھکاریوں کا راج ہر طرف قائم. پولیس کے مطابق اسلام آباد کی سڑکوں پر 300 بچے اور اتنی ہی خواتین روزانہ بھیک مانگنے نکلتی ہیں. اسلام آباد کے اہم چوراہوں پر اب شام سے تعلق رکھنے والے خاندان بھی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. یہ کیمرے پر بات کرنے سے کتراتے ہیں, تاہم انہوں نے بتایا کہ شام سے 5 خاندان وزٹ ویزا پر پاکستان آئے. کوئی داد رسی نہ ہوئی تو سڑکوں پر ہاتھ پھیلانا پڑا. شام سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, پلے کارڈ انہوں نے اٹھایا ہے. اب یہ ہمارے اپنے ملک کی بدنامی ہے. پیسے مانگ کے ظاہر سی بات ہے وہ پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں. صبح تو گھروں سے شروع ہو جاتے ہیں, جب چلتے ہیں راستے میں شاپنگ کرتے ہیں, پھر بھی آگے راستہ روکتے ہیں. یہ بھکاری کیمرے کو دیکھتے ہی بھاگ نکلتے ہیں. بھیک نہ ملے تو بدتمیزی اور بددعائیں. مسئلہ ایسے نہیں کر. پولیس اس دھندے میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تو کرتی رہتی ہے, لیکن قانون کی کمزور گرفت انہیں دوبارہ سے اپنے اڈوں پر لا کھڑا کرتی ہے. قانون ان کے بارے میں بہت کمزور ہے, اور عدالتوں سے فوری ریلیف مل جاتا ہے کہ ہمارے کچھ اہلکار ان کے ساتھ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ملوث تھے, جن کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے, ان کو محکمے سے برخاست کیا ہے. شام کے باشندوں کا اسلام آباد کی سڑکوں پر سرے عام بھیک مانگنا صورتحال کو مزید تشویشناک بنا رہا ہے. حکام وزارت داخلہ کہتے ہیں کہ شام سمیت کیٹیگری بی میں شامل ممالک کے مسافروں پر کورونا SOPs کے ساتھ پاکستان سفر کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. جی اب یہ بتائیے فرح حبیب صاحب کہ یہ بھکاریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے جبکہ وزیر اعظم صاحب کی پناہ گاہیں جو ہیں ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ پناہ گاہوں کا کوئی پازیٹیو اثر کیوں نہیں ہو رہا سوسائٹی؟ دیکھیں جو پناہ گاہیں ہیں وہ تو ایک آپ کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر تو نہیں بنا سکتے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک اچھی نیت سے کیا گیا کام ہے. لوگ کھلے آسمانوں کے نیچے سوتے تھے. وہ جو پناہ گاہیں بنائی ہیں وہ لوگ جو بے گھر لوگ تھے, جو دیہڑی دار طبقہ تھا, کسی گاؤں ایریا سے بڑے شہروں میں آتے تھے, رہنے کی جگہ نہیں ان کے پاس ہوتی تھی, دیہڑی نہیں لگتی تھی اور سو جاتے تھے کھلے آسمانوں میں گرین بیلٹوں کے اوپر, ان کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ احساس پروگرام کے تحت مل کے کوئی بھوکا نہ سوئے گا پروگرام وہ لانچ کیا گیا ہے, جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے تاکہ وہ لوگ جو کہ کسی جگہ کے اوپر ان کا روزگار نہیں ممکن ہے تو وہ ان کو بھوک نہ کاٹنی پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جتنے انیشیٹیوز لیے ہیں ان انیشیٹیوز کا ایک مقصد یہ ہے
کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو روزگار تو جہاں نہیں دستیاب وہاں پر لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ حکومت کھانا ضرور پرووائڈ کرے. اچھا ایک اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ویسے بھی لوگ آتے ہیں رمضان المبارک میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ ویسے ہی صدقہ خیرات بہت بڑھا دیتے ہیں, زکوٰۃ بڑھا دیتے ہیں, لیکن یہ صدقہ خیرات والے لوگ ہیں نا, یہ تو پیشہ ور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پیشہ ور ہیں. اچھا اب آپ سے سوال, اینٹی بیگری کمپین جو ہے وہ حکومت وقتاً فوقتاً شہری حکومتیں بھی چلاتی ہیں. اچھا اب آپ سے آپ کی منسٹری کے حوالے سے سوال ہے, آج ہی آپ وزیر بنے ہیں, یہ جو پیمرا نے ایک ایڈوائس جاری کیا ہے جناب کہ آئندہ سے جو وفاقی کابینہ کی خبر ہے وہ آپ ذرائع کے حوالے سے نہیں چلا سکتے جب تک کہ پریس ریلیز نہیں آئے گی, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ مختلف انداز سے آپ لگاتے جا رہے ہیں, اور اس سے جو آپ کا جی پی ایس اسٹیٹس ہے جو یورپی یونین نے دیا وہ آپ کا کینسل بھی کر سکتے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کا کسی قسم کی سینسرشپ یا پابندی نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ کابینہ کا مطلب ہے گورنمنٹ ہے, حکومت ہے. حکومت کسی کی بھی کل کو ہوگی, کابینہ میں ہمیشہ بڑے اہم فیصلے ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں. ذرائع سے بعض اوقات خبریں بعض اوقات ایسی چلتی ہیں جو کہ حقائق سے منافی ہوتی ہیں, بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو سینسیشن پھیلا دیتی ہیں, اور فیصلہ سازی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ملک کی سلامتی سے متعلقہ بھی ہو سکتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی ملک کی معیشت کے متعلق فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جس سے مارکیٹ سینٹیمنٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ پابندی نہیں ہے, لیکن اس کو ایک چینلائز اسٹریم لائن کرنے کے لیے اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں آپ کی صحافی برادری کے نمائندگان بھی شامل ہوں گے. جو پیمرا کی طرف سے ایڈوائز ہے, اعتراض ہے, ان سے بھی رپورٹ مانگ لی ہے وزارت اطلاعات و نشریات نے, اور صحافی برادری کو بھی شامل کر لیا, اور اس کا مل بیٹھ کے ایک ہم حل نکال رہے ہیں جس سے ہم ایک وے آؤٹ نکال رہے ہیں کہ خبر ضرور چلائیں, بے شک آپ کے سورسز بھی ہیں, سورسز سے بھی چلائیں, لیکن ان خبروں کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے, ویریفائیبل ہو, تاکہ جو ہے وہ کنکاٹڈ, من گھڑت اور سنسنی خیزی کو جو ہے وہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی جو انفارمیشن کی آپ اس کی ممبر ہیں, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں یہ بہت ناانصافی ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ فریڈم آف سپیچ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے معاملات کیے جاتے ہیں, اور پھر یہی وہی عکاسی کرتے ہیں حامد میر صاحب جو آج آپ نے اپنے کالم میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس میں کہ ایک بادشاہت کا نظام ہوتا ہے اور ایک جمہوریت کا پارلیمانی ڈیموکریسی کا نظام ہوتا ہے. اس کو قائد اعظم کا پاکستان رہنے دیں, اس کو بادشاہت نہ بنائیں. اچھا زبیر صاحب, آپ آخر میں یہ بتائیں گے کہ دیکھیں نا, جب آپ کی حکومت تھی آپ اس میں وزیر بھی تھے, پھر آپ اس میں گورنر بھی بنے, تو آپ کو یاد ہوگا نومبر 2017 میں پیمرا کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی گئی تھی. اب وہی پیمرا جو ہے وہ پہلے اس کو آپ استعمال کرتے تھے, اب پی ٹی آئی استعمال کر رہی ہے, تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باخبر ذرائع کے حوالے سے خبر نہیں لگ سکتی, یہ کوئی مناسب ہے پیمرا کی ایڈوائس؟ میرا خیال ہے دیکھیں اس میں عمران خان پر تو کبھی شک تھا ہی نہیں, فیصلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے, تبھی تو وہ کہتے ہیں چین میں 5000 لوگوں کو ٹانگ دیا, اس وجہ سے چین صحیح ہو گیا. کبھی سنگاپور ایک ڈکٹیٹر ایک جہاں انوائرمنٹ ہے اس کی اگزامپل دیتے ہیں, عرب کنٹریز کی اگزامپل دیتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس کیا کچھ کر سکتا ہے. سو یہ تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہوگا, یہ تو اٹس جسٹ دا بگننگ. تو جتنی جلدی عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے سب اسٹیک ہولڈرز. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا اس کو 5 سال پورے کرنے دو, آپ ان کے ترجمان ہیں, وہ کہتی ہیں اس کو 5 سال پورے کرنے دو. نہیں دیکھیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا بس چلے, عوام 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ آج ہی اتارنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے لیے یہ تھوڑی سی مشکل ہے. آپ کی وضاحت ہوگی, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ کا بھی شکریہ فاروق صاحب, ناز بلوچ صاحبہ. میں چلتے چلتے صرف اتنی گزارش کہ پاکستان کو ایک جمہوری انداز میں چلائیں, یہ ایک جمہوری ملک ہے, اس کو کراؤن پرنس بن کر چلانے کی کوشش نہ کریں. کراؤن پرنس سعودی عرب میں اچھا ہے, یو اے ای میں اچھا ہے, پاکستان میں جمہوریت چلنی چاہیے, جمہوری انداز میں پاکستان کو چلائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.